لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں، سب نہیں، شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، تقریباً 70 فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا، باقی ہے کتنے معلوم ہے۔ اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں، اہل تشیع بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے، کیسانیہ، غلات، اسماعیلیہ، دروزیہ، بزاریہ، نظاریہ، امامیہ، بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے، سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی مینیو، کسی میں لال مرچی زیادہ، کسی میں ہلدی زیادہ، بس مینیو ایک ہی ہے، مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑھے گئے، اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کثرت سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے۔ اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمے کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی، جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے، وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دے گا۔ ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے 70 معنی ہیں، کسی کے 50 معنی، کسی کے 500 معنی ہیں۔ عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے، سمندر ہے یہ عربی لغت۔
یہاں تک کہ ایک ایک لفظ پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر. تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں. تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، یقیناً میرے نبی آقا ہیں. جس کے حضور آقا ہیں، حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں. لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا. انبیاء کرام افضل ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا. بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں. نہیں، اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان میں یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے. یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے. اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے کہ قرآن کی تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. اب ان کا دور کیسے آیا، ان کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فارسی کا یہ لفظ ہے، فارسی کا یہ شعر ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے شاہ مرداں یعنی انسانوں کا کوئی بادشاہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. شیر یزداں اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن ابی طالب ہے. قوت پروردگار، دنیا میں اگر کسی کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، مظہر ہے کوئی، تو علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے. لا فتح الا علی، شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اور پھر اگر تلوار کسی کی ذکر کرنے کے لائق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری علی کی تلوار ہے. یہ ان کی تعریف میں کل ملا کر کے یہ جو جملے ہیں سب اس میں جمع ہو گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو کردار ادا کیے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. جتنے لوگوں پر آپ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے رہے کفار و مشرکین جوانی کے عالم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا بہت ہٹا کٹا جسم تھا، بہت توانا تھے، طاقت سے، کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا، اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے. اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے، لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی. اور وہ وقت آپ یاد کریں 7 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر نکلے تھے. تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر دور یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ نت نئے فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف، مدینے کے خلاف، اور مکہ کے مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے، اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے. حضور کو جیسی یہ خبر ملی، ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے. اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں، جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے. یہ سخت قسم کی جنگ تھی. یہودی بڑے بڑے قلعوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے، اتنے بڑے قلعے تھے ان کے، آج تک وہ موجود ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی وہ قلعے وہاں پر ویسی ہیں. ان یہودیوں کی پناہ گاہ تھی، اس میں بیٹھ کر کے حملے کرتے تھے، اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلعوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. جب صحابہ وہاں پہنچے تھے یہودیوں کی حالت خراب تھی، اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے.
1000 انسانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی, وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلعہ تھا مرحب, جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا, یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو, کہ اب آخر میں اب تمہاری باری ہے, اگر تم نہیں بچا پائے ان مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے. مرحب مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے بادیہ نشین لوگ ہیں, کھجور کھا کر زندگی گزارتے ہیں, پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں, ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی, یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں. بڑے تحقیر سے حقارت سے دیکھا کرتا. لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ پورے مسلمان گردنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے, اب تو ڈیفنس کرنا ہی تھا. مرحب جب اپنے قلعے سے باہر آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے, کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لیے. ساری فتحیں جتنی ہوئی یہ خیبر کے بعد, فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا. تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کے یہ کہا شعر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتا ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے, یہاں کے در و دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے. مرحب کی آواز سے اور اس کے چلنے پھرنے سے یہاں کے پتھر بھی کانپتے ہیں. وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس جنگ میں کیسے شریک ہوئے تھے؟ یہ 3 دن تک کنٹینیو چل رہی تھی, صحابہ کو فتح نہیں مل رہی تھی, کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے. اور رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل کی صبح ہونے دو, میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے میں ایسے کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول بے حد چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ فتح رکھی ہے. صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم نہیں سوئے. حضور نے جو یہ بشارت دی تھی اس میں بشارتیں کیا کہتی ہیں؟ ایک تو یہ تھی کہ قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا, دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اور اس کے رسول بے حد اسے چاہتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں غالب گمان یہی رہتا تھا کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا. صبح اسی طرح رات کروٹ لے کر صحابہ نے گزاری تھی کہ ہمارا نام آ جائے گا. جیسی صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جمع کیا, سب گردنیں اٹھا کر حضور کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکار کر کہا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اس جماعت میں وہ تھے ہی نہیں. وہ صحابہ کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھے, بخار بھی سخت تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہے, جو لال ہو جاتی ہیں آنکھیں, تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بخار زدہ ہیں. حضور نے فرمایا اسی حالت میں ان کو لے کے آؤ. بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو لایا گیا, آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اخیر زمانے تک اتنی تیز نظر آتے تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا اور کہا جاؤ, اللہ اس کے رسول تمہیں بے حد چاہتے ہیں اور یہ فتح تمہارے نام رکھی ہے. سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ کیا مقام پایا علی بن ابی طالب نے. اس وقت ان کی جوانی کا ہی وقت تھا اور جب وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے یہ مقابلہ مرحب سے ہونا تھا, جو 1000 انسانوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا. جب وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا, جانتے ہو قلعوں کی دیواروں سے پوچھو مرحب کس کا نام ہے, یہاں کے پتھر میرے چلنے پھرنے سے کانپ جایا کرتے ہیں. پھر حضرت علی آگے آئے, پوچھا مرحب نے تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کا مطلب جنگل میں, گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹوار کرنے والا وہ شیر ببر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے, اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے, انہوں نے رجزی اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مرحب نے کہا تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں, میں توہین سمجھتا ہوں. حضرت علی نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں, پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو, بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں گے. جب مرحب اترا
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کے لوہے کی ٹوپی، اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا، اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی لوگ دیکھ کر کے حیران تھے، اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے، ایک ہی وار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، علی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا، صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی، مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی، ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اے لوگوں سنو، یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم، یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے، دیوار سنا کرتے تھے۔ اب اس خیبر کے قلعے کی در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے اس کو زمین پر کس نے مار گرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا، اے یہودیوں، آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا، جو دروازہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جب کبھی سامنے سے کوئی تیر آتا یا تلوار آتی تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر کے لڑتے تھے۔ تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر کے دیکھو، خیبر کا دروازہ الگ ہے، اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آج کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا دروازے پر، کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو 16 گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھینکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور علی بن ابی طالب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھینک چکے تھے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ شجاعت، یہ جمع مردی اللہ کے شیر کو اللہ نے عطا کی ہے۔ قوت پروردگار، میرے عزیزوں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کمالات بیان سے باہر ہیں، لیکن اب خلافت کا دور شروع ہے، اس لیے کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ فضیلتیں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس سال ظاہر سی بات ہے میں جو ٹاپک لے کر کے چل رہا ہوں وہ تاریخ اسلام ہے۔ ہر بچے کو، ہر جوان کو تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر اپنی تاریخ سے تم بے بہرا ہو تو دنیا جو پٹی پڑھائے گی وہ صحیح سمجھنے لگ جاؤ کہ آج حالات یہی ہیں۔ تم خالی کورے کاغذ لے کر کے بیٹھے ہو، سوشل میڈیا میں کوئی آیا، نئی بات بولا، کہا ہاں یہ تو بالکل نئی لگ رہی ہے، نئی کچھ نہیں، 1400 سال پرانی ہے، تم کورے تھے، تم نے پڑھائی کہاں تھا؟ اس لیے تاریخ کی سچائیاں اگر تمہیں یاد نہ ہو تو اگلا دور جو آنے والا ہے اور بھی بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ظالمانہ حکومتیں جو ہمارے سر پر آج منڈلا رہی ہیں، یہ دجالی نظام جو پیدا ہو چکا ہے، یہاں سب چیزوں پر اٹیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ہماری مسجدیں گرا رہے ہیں یا ہماری خانقاہوں کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ تمہاری نسلوں کی تباہی کا انتظام ہو چکا ہے۔ ماسٹر پلاننگ کے اعتبار سے ایسے کہ یہاں پر باضابطہ ایجوکیشن منسٹر اسی کو بنایا جاتا ہے جو سخت قسم کا تعصب پسند ہو، تمہاری تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے تمہارے اسکول کے سیلیبس میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ بچہ کچے دماغ میں پڑھتے پڑھتے یہی سمجھ جائے۔ آج حالات ایسی ہی ہیں، 10-20 سال پہلے جا کر کے آپ اسکول کے نصاب سیلیبس کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا، صحابہ اکرام کے حضرت عمر فاروق کے نام پر چیپٹر ہوا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا۔ آج تو ہے ہی نہیں۔ تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں، نہ اورنگزیب آئیں گے، نہ شہاب الدین غوری آئیں گے، تاریخ کو مٹا کر کے
پتہ نہیں کون کون سے پہاڑی چوہوں کو لا کر رکھا ہے، سب طرح سے بدل کر کے، اس طرح کہ تعصب کی اینک ایسی پہن رکھی ہے انہوں نے کہ تمہارے بچوں میں یہ زہر پھیلتا جائے اور بچے تمہاری تاریخ سے بے بہرا ہو جائیں۔ آج اے نوجوانوں، اگر دنیا تمہاری تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں رشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری جہاں قرآن پر پابندی لگا کر تقریباً 70 سال گزر چکے تھے، 60 یا 70 سال سوویت یونین کی لڑائیوں میں، اس سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، مارکسزم، لینن کا جو انقلاب آیا تھا، ریولوشن، کچھ ممالک ایسے سخت اسٹرگل کر چکے ہیں، مسلمانوں کی اذانیں بھی بنتی، قرآن پر پابندی ایسی لگی تھی۔ ایک ہمارے اس تاریخ کو بیان کرنے والے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جانا ہوا تھا، مسجد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ایک جگہ گئے بازار میں تو لوگوں سے معلوم کیا کہ آج جمعہ ہے، کہیں نماز ہے، تو دکان میں بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک دروازہ کھولا، اس دروازے کے اندر دروازہ، اس کے بعد جانے کے بعد ایک کمرہ ہے، وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہاں سخت پابندی ہے، کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے بعد علاقے کے لوگوں سے، اس عالم دین ہندوستانی تھے، مل کر کے انہوں نے کہا مسلمانوں پر اتنی سخت پابندیاں ہیں لیکن ہیں مسلمان اب تک، نماز تو پڑھ رہے ہیں تم لوگ چھپ کر ہی صحیح۔ انہوں نے کہا نماز ہی نہیں۔ ایک بچے کو انہوں نے سامنے کیا، ایک بچہ تھا تقریباً وہ 12 یا 13 سال کا، کہا یہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، کہا قرآن پڑھ نہیں سکتا بلکہ یہ پورا حافظ قرآن ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں اس کو جگہ جگہ سے قرآن پوچھتا رہا اور وہ قرآن زبانی سناتا رہا۔ ایسی جگہ پر جہاں اذان پر پابندی ہو، جہاں قرآن رکھ نہیں سکتے، ایک بچہ حافظ قرآن ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ حفظ قرآن ایک باضابطہ مدرسہ لگتا ہے ہمارے ہاں، باضابطہ انوائرمنٹ چاہیے، پھر جا کر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، تم ایسی جگہ پر کیسے بنے؟ وہ کہتا ہے بس میں اپنی دادی سے سن سن کر حافظ قرآن بناؤں، میری دادی حافظ قرآن ہے۔ میں یہ مثال صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں، اسلام پر چاہے جیسے ہی سخت حالات آ جائیں، اسلامی سپاہیوں نے اپنے بچوں میں اسلام نسل کرنے کا جب بیڑا اٹھا لیا ہے، دنیا کی عظیم طاقتیں بھی اسلام کو کچھ نہ کر سکی۔ آج وہ ذمہ داری تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ کہاں کیا بدلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور یا اسکولوں کے نصاب میں، سیلیبس میں اور فلموں میں، جو ہمیں فلما کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ لوگ احتجاج کر کر کے بول رہے ہیں نا کہ اسلام پر ٹارگٹ ہے، ہزار کرنے دو انہیں۔ یا آج سول کوڈ کی بات لے کر کے مسلمانوں کے قوانین بدلنے، یہ سب حالات آئیں گے، سخت ترین حالات آئیں گے۔ ظالموں کو تو اپنا ظلم دکھانا ہی ہے، لیکن اے غیور نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے کندھوں پر یہ بیڑا اٹھا لو۔ ہم دنیا کے درپردہ یا دنیا کے بھروسے پر اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، ہم اپنے تاریخ کی سچائیاں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جائیں گے۔ یہ گڈی گڑیا کی کہانیاں سنانا چھوڑ دو، اپنے بچوں کو لو، رات میں بیٹھ کر میرے آقا کی اور صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات سناؤ۔ اتنے واقعات آپ نے سن لیے، ہر سال کربلا سناتے ہیں۔ میرے عزیزو اب کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے۔ کون؟ حسین ابن علی ہیں۔ یہ کربلا کی داستانیں گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ فضائل تھے، یہ مناقب تھے، ان کے کمالات تھے۔ ان کے کمالات کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم میرے لیے ویسی ہی ہو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ان کے نکاح میں ہیں، اور جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ان کے بیٹے ہیں۔ ولایت کا سر چشمہ حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ اب خلافت کا جو دور ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز، حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی تھی۔ وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ دل دادا نہیں تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے۔
اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے. پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور سبب کہاں یہ فتنہ کہاں تک پہنچا؟ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں. یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل. حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی. لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا. تفصیل میں نے بتایا. جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں. ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا. یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے. اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے. اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا. جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا. اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے. کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے. حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی. جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو. بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا. تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا. اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں. 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی. جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا. اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں، آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا، یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث پر جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا. کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا. حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے، ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا. میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا میں نے جنگوں میں شرکت کی، جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں
میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ہی ایک وصیت کر دی تھی مسلمانوں کو حضرت عمر کے نام پر کہ عمر بن خطاب کو میں صحیح سمجھتا ہوں، تم لوگ اپنا اس کو منتخب کر لو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی ہم حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اس لیے ان کے فرمان کے آگے کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے 10 سالہ زمانے میں جتنی جنگیں انہوں نے مجھے جہاں جہاں بھیجا میں نے شرکت کی، جو مال غنیمت ملتا تھا ان کی طرف سے میں نے سب لیا، اور ہر چیز میں ان کے شانہ بشانہ رہا۔ پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس شورا بنا کر گئے تھے 6 لوگوں کی، اس میں بھی تھا، اور اس میں 6 لوگوں میں جب انتخاب کرنے کی بات آئی تو 2 ہٹ گئے اور 2 نے ہمارے حوالے کر دیا، لاسٹ میں 2 بچ گئے، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی کہتے ہیں چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، وہ 6 میں سے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا تھا اے علی اگر آپ کے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا آپ اس کے خلاف جائیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ جس کی بیعت کو قبول کریں گے میں بھی اس کی بیعت کو قبول کروں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا اور وعدے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا، میں نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ یہ حضرت علی کی خود بیان کردہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر 12 سال گزر گئے حضرت عثمان کے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، جو بالکل میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ قتل تک ہو جائے گا۔ معاملات بدل رہے تھے، فتنہ پھیل چکا تھا، لیکن اتنے سنگین حالات بن گئے کہ ان کا قتل ہو گیا، جس سے ہم ہرگز راضی نہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے خلیفہ چننے کی۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 2 ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 2 یہ ہیں۔ یہ صحابہ بڑے صحابہ کہلاتے تھے، مدینے میں جتنے تھے سب آ کر حضرت علی کے پاس کہنے لگے آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں اور آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے اس کی خواہش نہیں، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا پسند کروں گا، تم میں سے جو چاہے خلیفہ بن جاؤ۔ کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جب انتشار بہت پھیل چکا تھا، امن کا دور نہیں تھا، جگہ جگہ جماعتیں کھڑی ہو گئی تھی، صبائی فتنہ، کوفہ میں الگ، بصرہ میں الگ، عراق میں الگ اور شام میں الگ اور مدینہ مکہ والے الگ۔ یہ حالات پر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے منع کیا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اصرار کیا آپ سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے اللہ اس کے رسول کے احکام کی شرط پر اور خلفائے ثلاثہ جو گزر چکے ان کی اتباع، ان کی پیروی پر سب کی بیعت لینا شروع کیا۔ حضرت علی جب بیعت لینے لگے، یہ تقریباً 35 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو 25 سال گزر چکے تھے۔ یہ 35ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں۔ اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے۔ آپ بہترین خطیب تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا کرتے تھے۔ خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے تھے، لیکن اسی اثنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے، اس سے معاملات اور سخت ہو گئے۔ کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر دی، جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا نہیں، حالات بہت بگڑے ہوئے، حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے۔ حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دیا۔ پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سنیوں، تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر، حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں،
ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا ہی حرام ہے، لیکن یہاں تاریخی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرتے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ جو حقیقت میں ہے نہیں. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مد سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر دی، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوایا. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسی ہی ملک شام میں پہنچا ہنگامہ برپا ہو گیا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضروری ہے. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام کو، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر دے تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. عام چیز نہیں ہے، اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی ہے. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں؟ جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ ڈور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. آج تک نہیں معلوم، تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھیں. وہ بہت پردہ دار عورت تھیں. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا ہے. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر توبہ کرنے لگے. لیکن ان کے ساتھ انجان 2 آدمی بھی آئے تھے. میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی. قتل ہو گیا. حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے. بڑا سخت ہے، کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو. ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت. پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا. اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم. تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں.
لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے، یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا، تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا، بس بات اتنی تھی۔ لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی، اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون تھا؟ اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا، مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخ میں، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے بھی گستاخی کے لیے، ایمان برباد ہو جائے گا۔ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، زوجہ ہیں، یہ حج پر گئی ہوئی تھیں، اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا، اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین نے سب لوگ احترام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے، اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں، اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار کو، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے، حضور اسی طرح لیٹے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں، اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا؟ حضرت عثمان کے متعلق حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئیں، واپس مکہ لوٹ کر آئیں، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے، ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں، اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے۔ مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کے رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا، یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئیں۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ جب جانے لگیں، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھیں، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں ہے، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں گے، لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی۔
اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر دیا. اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین ہے. یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا. اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے. ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے. اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے. جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ تھے. میرے عزیزو، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد. اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل تھے، ادھر بھی ادھر بھی. سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی ہے. ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف حضرت علی. یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی یوم گریہ. سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی رویا نہیں. کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب. ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا. حضرت عائشہ چل کر کے گئیں، بصرہ پہنچ گئیں. اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، 2 بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ. ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ ہیں. نکلے ہیں، جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے. اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی. یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنے نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر رہے تھے. پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے. یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف نہیں لائے. یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام کا. حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا. حالات سنگین ہو رہے ہیں، طاقت کے بل بوتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. محمد بن مسلمہ ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہیں. احنف بن قیس، یہ بعد میں. ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر کی. مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، 2 جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں، صحابہ ادھر بھی ہیں. عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا، اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی. آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے،
اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں. کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی، مولا کائنات کا بھی، دونوں رسول اللہ کی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہوئے. جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع ہوئے. کہا کہ نہیں، حق پر ہے، خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے. یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس آئے. کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا. کیا ہے؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف. انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا. تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو اتار دیا، اور جنگ جیسی خالی راستہ روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں 700 لوگ مارے گئے بصرہ کے. اب ظاہر سی بات ہے جب بصرہ میں اتنا بڑا قتل ہو گیا تو جو 12,000 لوگ تھے ان میں سے 6,000 لوگ پھر گئے. کہا یہ تو اپنے ہی لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہاں اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں. تو 6,000 لوگ جب چھوڑ دیے تو حضرت عائشہ کے پاس رات میں حضرت قعقاع آئے. حضرت عائشہ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ تینوں بڑے لوگ بیٹھے تھے. حضرت قعقاع آئے اور کہا دیکھیں کیا حالات بدلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو گورنر بصرہ کے ہیں انہوں نے راستہ روکا، اور ان کے راستہ روکنے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 لوگ مارے گئے. اب ان 700 لوگوں کے مارے جانے کا بدلہ اب کس سے لیا جائے گا؟ ان کا قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اب آپ کے ایک ایک فوجی سے وہ قصاص لینا پڑے گا، اتنے مر گئے. تو ڈائیورٹ ہو جائے گا مسئلہ، کہاں آپ کس کام کے لیے نکلے تھے اور کس کام میں آ گئے. کل کو اگر گورنر بصرہ کے عثمان بن حنیف کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ مطالبہ بدل جائے گا. اب آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے تم تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے بصرہ کے گورنر کا قتل کیا، اب ان کا قصاص ہم آپ سے لیں گے. بات تو برابر ہو جائے گی. حضرت قعقاع کی یہ باتیں اتنی اثر کر گئیں، حضرت عائشہ نے کہا قعقاع جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے پاس بھی وہ آئے، اسی طرح کی تقریر کی. تینوں نے کہا حضرت علی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، صرف اسلام کے اس پلر کو کوئی ہلا نہ پائے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے تو اپنوں کا قتل بہت زیادہ ہوگا. تو حضرت قعقاع سے ان تینوں نے کہا جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہیں یہی باتیں علی بن ابی طالب سے بھی کرو، اگر وہ بھی راضی ہیں یہ مصالحت کے لیے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں. تو حضرت قعقاع سیدھے کوفہ گئے حضرت علی کے پاس. یہی ساری باتیں حضرت علی کے پاس انہوں نے رکھا، کہا ایسے حالات ہیں. حضرت علی نے گرین سگنل دے دیا اور کہا ہم بھی جنگ کے لیے نہیں آئے قعقاع، جو تم باتیں کر رہے ہو ہم بیٹھیں گے، زبیر اور طلحہ میرے بھائی ہیں، ہم مصالحت کے لیے جائیں گے. حضرت علی جب آئے بصرہ تو یہ دونوں جماعتیں، حضرت عائشہ کی جماعت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی. سنو توجہ سے، اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے. رات کو میٹنگیں ہوئی مصالحت کے لیے، حضرت قعقاع کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، دونوں نے رات میں ایگریمنٹ بھی لکھ لیا. حضرت زبیر خود چل کر کے حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی حضرت علی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بھی تھا اور تم بھی تھے. سنو حضرت علی حدیث سنا رہے، حضرت زبیر کو یاد دلا رہے، کہا میں بھی تھا تم بھی تھے، رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے، ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے. تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی تو نے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا. کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے، نکل گئے. جیسی حضرت زبیر گئے حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے. حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے. حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر
میں بھی اس فعل پر، اس کام پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں بھی نکل چلتا ہوں۔ یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں، وہ بھی میں تاریخ میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی، مقام حواب ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مقام حواب۔ تو ڈر گئی، کپ کپی آ گئی جسم میں۔ کہا ماں عائشہ صدیقہ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ ایک بار تم مسلمانوں کے ساتھ سفر پر ہوگی تو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس جماعت میں تم مت جانا جس میں حواب کے کتے بھونکیں گے۔ حضور سے میں نے یہ سنا تھا حواب کے کتے بھونکیں گے جس جماعت میں، اس جماعت میں جانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہاں حواب کا مقام ہے تو کتے بھونک رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس جماعت میں ہوں۔ یہ بصرہ آنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن کیا بتائیں جماعت میں فتنہ انگیزی کرنے والے جو سبائی لوگ تھے، ان میں 40 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ رسول کی قسم اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ حواب کا مقام ہے ہی نہیں، حواب ہے نہیں، یہ دوسری جگہ ہے، یہاں کے کتے روز بھونکتے رہتے۔ حضرت عائشہ کو حلف لے کر کے انہوں نے کہا یہ حواب کا مقام نہیں ہے۔ تب حضرت عائشہ پھر چل پڑی جبکہ وہ مقام حواب ہی تھا۔ حضرت عائشہ جب بصرہ پہنچی تو اب حالات جو مصالحت کے ہو رہے تھے، رات کو ایگریمنٹ لکھ دیا گیا، لیکن جیسے ہی یہ سبائی 3 لوگوں کو پتا چلا دونوں جماعتوں میں صلح ہو رہی ہے، تو دونوں جماعتوں میں صلح کی بات سن کر یہ سبائی لوگ جتنے جنگ میں شریک تھے سب کے سب بھڑک اٹھے اور کہا ہم یہاں تک صلح کرنے آئے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی گردن مارنے آئے ہیں، اگر یہ بڑے لوگ صلح کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں صلح کریں گے۔ یہ فتنہ اٹھایا گیا اور صبح ہوتے ہی حضرت زبیر جا رہے تھے، اپنا سامان لے کر اس میدان سے نکل رہے تھے، ایک سبائی شخص آیا اور حضرت زبیر کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، پھپھیرے بھائی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر جیسے ہی شہید ہوئے، حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ظالم جماعت نے حضرت زبیر کو مار دیا ہے، رسول اللہ کے اس صحابی کا قتل ہوا، یہ پہلا قتل ہوا ہے۔ جیسی حضرت طلحہ ان کی لاش کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ان سبائیوں نے حضرت طلحہ کی بھی گردن مار دی۔ 2 عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے، قتل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ شہید ہوئے تو یہ جو جماعت آئی تھی ان سب میں یہ اعلان ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ جو جماعت آئی ہے انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، رات کو صلح کیا اور صبح قتل کیا ہے۔ اس اعتبار سے جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے جو حضرت عائشہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ جنگ میں کود پڑے اور ادھر سے جو تھے وہ بھی جنگ میں کود پڑے۔ یہ گھمسان کی جنگ چلتی رہی، اتنی سخت جنگ تھی، اتنی سخت جنگ تھی کہ ایک دن کے اندر 12,000 مسلمان قتل ہوئے۔ بہت سخت قسم کی یہ تاریخ ہے، یہ مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اٹھ پٹانگ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ ہوا کیا تھا حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب بات کرنا چاہ رہی ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی عائشہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیچ میں راستہ ایسا جنگ کا گھمسان چھڑا ہوا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام ہی جنگ جمل ہے، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، نام ہی جنگ کا جمل رکھ دیا گیا کیونکہ اونٹ پر ایک جھوپڑی لگائی جاتی تھی کجاوا، اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اونٹ پر اتنے حملے کر دیے تھے، اتنے حملے کر دیے ادھر کی جماعت والوں نے کہ حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے جو ادھر موجود تھے وہ عزت قبیلے کے لوگ ان میں صرف اونٹ کی حفاظت کے لیے 700 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ ایک گرتا تھا، دوسرا پکڑتا تھا، دوسرا گرتا تھا، تیسرا پکڑتا تھا، لیکن ان جان بازوں نے اونٹ کو گرنے نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکمت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جنگ ختم ہوگی اس وقت جب یہ اونٹ بیٹھے گا، تو اپنی ایک معتمد جماعت کو جو اہل حق تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم کسی نہ کسی طرح سے اونٹ کو نیچے پیروں کی طرف سے کچھ زخمی کر دو یا کسی طرح اونٹ بیٹھ جائے۔ وہ گئی ایک جماعت حضرت علی کی طرف سے، جنگ کے لیے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اونٹ کو بٹھا دیا۔ جیسے ہی اونٹ بیٹھ گیا ام المومنین نیچے آئیں،
اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا امت میں بہت بڑا فتنہ ہوتا. رسول اللہ کی زوجہ کے ساتھ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا. حضرت علی کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ. ان کی خلافت کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ایک طرف ام المومنین کی عزت کو بچانا ہے کیونکہ پورے مومنین کا وقار ہے, رسول اللہ کا گھر ہے, تو حضرت علی نے گرنے نہیں دیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو کسی نہ کسی طرح سے اس کجاوے سے نکال کر لایا. جیسی نکال کر کے لایا گیا ام المومنین رو رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں گئے تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے, پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ جانتے تھے ایک ہی گھر کے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے حضرت عائشہ کھڑی ہوئی, کہا اے علی بن ابی طالب, صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا. حضرت علی نے کہا ماں عائشہ صدیقہ آپ سچ کہتی ہیں کہ غلط فہمی نے یہاں تک پہنچا دیا. دونوں کے وہی جملے تھے, دونوں کے وہی جملے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ خون مسلم بہہ جائے, کسی مسلمان کا قتل ہو جائے, لیکن اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. دونوں یہ عظیم صحابہ, وہ زوجہ ہیں, یہ صحابی ہیں, داماد ہیں, رونے لگے. اس معاملے پر بہت گریہ وزاری کی. اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, حضرت زبیر کے قتل کا پیغام لے کر آیا. کہا حضرت زبیر کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا ہے. حضرت علی نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سنا دوں جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا. میں گواہ ہوں, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے علی دیکھنا ایک دن آئے گا میرے اس زبیر کو کچھ لوگ بے گناہ قتل کر دیں گے, اور علی تو اسے بشارت دے دینا کہ وہ شخص اپنی تلوار سمیت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. حضرت علی نے کہا بشارت ہو تجھ کو ابن صفیہ کا قتل کرنے والے, کیونکہ حضرت زبیر کی ماں کا نام صفیہ تھا جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں. ان کے قتل کرنے والے کو حضرت علی نے جہنم کی بشارت دی. اور ادھر حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں جو صحابہ تھے ان میں بھی بہت سارے قتل ہوئے. لیکن میرے عزیزوں یہ غلط فہمی شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی سبائی فتنہ کتنا ڈینجر ہے آپ کو میں بتاؤں. اسی لیے کفار و مشرکین سے لڑنا آسان ہے, لیکن جماعت میں موجود غداروں سے اور منافقین سے لڑنا بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہمیشہ سترک رہو, ہمیشہ محتاط رہو کہ تم اس دین پر قائم رہو جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو چھوڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ امن والا ہے نہیں. یہ جنگ جمل ہے. اس کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ مکرمہ آئیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ جب نکلی تھی تو حضور کی ساری بیویاں, حضور کی ساری ازواج حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی, لیکن جب حضرت عائشہ بصرہ جانے لگی تو حضور کی ساری ازواج وہاں سے نکل پڑی, کوئی ساتھ نہ آئی. اب اس معاملے کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے عزیزو, اے سنیو. پہلی بات تو یہ ہے ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ ان دو جماعتوں میں کسی ایک کو کے لیے فیصلہ کر سکے. کیا آپ میں سے کسی کی اہلیت ہے کوئی اس لائق رہے کہ کبھی حضرت علی کے بارے میں فیصلہ دے یا حضرت عائشہ کے بارے میں فیصلہ دے جب تمہیں پتا ہے میری حیثیت ہے نہیں؟ ارے ماں باپ لڑ جائیں تو بچے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ میں فیصلہ کرے. وہ تو امت کے ان کبار لوگوں کی بات ہے جو رسول اللہ کی شرف صحابیت حاصل کیے ہوئے ہیں. پہلی بات اپنی زبان کو لگام دینا. یہ ہوا تھا تو یہاں ایسا نہیں ہونا تھا, وہاں ایسا نہیں ہونا تھا. یہ کوئی گھر کا حادثہ نہیں ہے, کسی گلی محلے کا حادثہ نہیں ہے. یہ دو جماعتیں صحابہ کی, دونوں جماعتیں جن کے متعلق قرآن کی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27 پارے کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا, جنت کا وعدہ فرمایا. غلط فہمی سے ہونے والی یہ جنگ اگرچہ کئی مسلمانوں کا قتل ہوا لیکن اس پر اللہ کریم کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا اور رب العالمین احکم الحاکمین یوم قیامت یہ فیصلہ فرمائے گا. اور اسی لیے اے لوگوں اپنی زبانیں دراز کر کے خود فیصلہ دے کر کہیں تم اپنے ایمان کو خراب مت کر لینا, کہیں اپنی آخرت کو خراب مت کر لینا. اب آئندہ سے میں آپ کو بتاؤں جنگ جمل اور اسی طرح کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی, جنگ صفین.
اس کو تذکرے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت میں وہاں پر بھی یہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ اعلان کر چکے تھے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی ملک شام سے آئے اور ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور ان سے ٹکرا ہوا، اس میں بھی جنگ ہوئی، لیکن دو صحابہ کو حکم بنایا گیا، ایک حضرت عمر بن عاص اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے تھے، حضرت عمر بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ سارے دونوں جماعتوں نے ان دونوں کو حکم بنایا اور کہا یہ جو فیصلہ کریں گے اس پر دونوں جماعتیں راضی ہوں گی۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دونوں نے آپس میں بات چیت کر کے ایک صلح نامہ بنایا، ایگریمنٹ بنایا، کیا کیا ہوگا آگے، کس کس طرح سے معاملات طے کیے جائیں گے۔ اس پر دونوں جانبین کی دستخط ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام چلے گئے، حضرت علی بھی کوفہ آ گئے۔ جنگ نہیں ہوئی، یہ جنگ صفین، اس میں صلح ہوئی ہے، لیکن سبائی فتنہ یہاں پر بھی کام کر گیا۔ انہوں نے ایک نئی جماعت کھڑی کر دی، خارجیوں کی جماعت۔ انہوں نے یہ کہا علی نے بھی کفر کیا ہے، امیر معاویہ نے بھی کفر کیا ہے۔ دونوں کے بارے میں کہا، کیوں؟ کہا دونوں نے حکم بنایا، اپنا فیصل بنایا، اور حکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ ہے، لا حکم الا للہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں تو ہے اللہ ہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ حضرت علی نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو حق ہے جو کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے معنی باطل مراد لے رہے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت ساری جماعتیں ہیں آیتوں کو کس پر فٹ کر دیتے ہیں، مشرکین پر اتری ہوئی، مشرکین کے لیے اتری ہوئی آیتیں وہ مومنین پر فٹ کر دیتے ہیں۔ خارجی ایک جماعت تیار ہوئی جو حضرت امیر معاویہ کی بھی دشمن، حضرت علی کی بھی دشمن۔ ان لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ یہ دونوں جماعتیں کافر ہو گئی، ہم اپنی جماعت لے کر الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جماعت ایک پھر نئی بنی، شیعہ حضرات کے بعد ایک خارجی جماعت۔ اور یہ جب کافر خود ہو گئے، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے دو صحابہ کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے، یہ جماعت نکلی۔ حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا مقام نہروان میں، اور جتنے خارجی تھے یہ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ جو بھی مسلمان گزرتا تھا اس کا پورا مال لوٹتے تھے اور اس کو جلا دیتے تھے۔ حضرت علی کی دشمنی میں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، تو پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ جتنے خارجی ہوئے تھے ان کو قتل کیا۔ چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی۔ اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے، میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں، یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب، عمر بن عاص، امیر معاویہ، ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم، عمر بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا، یہ 3 خارجی لوگ تھے۔ میٹنگ کیا، کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں، ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے، 3 بڑے صحابہ کو، حضرت علی کو، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت امیر معاویہ کو۔ ان تینوں نے، حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی، یہ عاشق تھا ایک عورت کا، اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا۔ قتل مہر میں رکھا تھا۔ اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی، رمضان المبارکہ کی۔ 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، حضرت عمر بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے۔ تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر، اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے، ایک برکہ اور ایک جو حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے والا تھا، یہ تینوں بکیر، عمر بن بکیر، یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچا، آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کھڑے ہو جانا، ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا، علی جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے، جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں، منافق ہوگا۔